من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، ہماری گفتگو اسلام کے علمی معجزات کے ضمن میں جاری ہے، اور گزشتہ درس میں تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے، منہ سے کچھ کھائے پیے، تو اس کی طہارت، اس کی صفائی کا طریقہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ اسے دھویا جائے، جن میں سے پہلی مرتبہ مٹی کا استعمال کیا جائے، یعنی مٹی سے صاف کیا جائے، جسے ہمارے یہاں مانجنا کہتے ہیں۔ بعض روایتوں میں پہلی یا آخری مرتبہ، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 7 مرتبہ دھلا جائے اور 8ویں مرتبہ مٹی سے صاف کیا جائے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو جب تک یہ بات معلوم نہیں تھی کہ کتے کے جھوٹے کو اس طرح 7 مرتبہ یا 8 مرتبہ اور 1 مرتبہ مٹی سے دھونے کا حکم کیوں دیا گیا، تو عموماً ماضی کے علماء نے اسے امر تعبدی شمار کیا کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، اور امور تعبدی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو غیر معقولۃ المعنی ہے، یعنی عقلی طور پر ان کا معنی، مفہوم اور پوری حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ اس بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے اسے قبول کیا، لیکن سائنس اور جدید تحقیق نے جب مشاہدہ کیا، تجربات کیے، تو معلوم ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بہت ہی گہری اور اہم حکمت پر مبنی ہے۔ اس احتیاط اور اس ادب کا اگر کی پابندی کی جائے، کتے کے جھوٹے سے، اس کے لعاب سے بچا جائے، تو انسان بہت ساری مہلک اور خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہاں جو سامنے اقتباس ہے اسی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اسلام کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس نے انسان کے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، تندرست رکھنے کے لیے جو بچاؤ کی رہنمائی فرمائی ہے، تعلیمات دی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے کتے کے جھوٹے کی نجاست کا ذکر کیا۔ یہاں میں ضمن ذکر کر دوں، انہوں نے نجاست القلب کا ذکر کیا۔ کتا نجس ہے یا نہیں، حرام ہے، یہ تو متفق علیہ بات ہے، اس لیے کہ زیناب بھی ہے، لیکن اس کے منہ ڈالنے سے جس طرح برتن کا دھونا لازم آتا ہے، کیا اس کے جسم کے چھونے سے بھی یہی لازم آئے گا؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ پورا کا پورا کتے کو نجس کہتے ہیں، کچھ لوگ پورے کتے کو طاہر اور پاک کہتے ہیں، جیسے امام مالک رحمہ اللہ، اور بعض دوسری روایات بھی ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پورا کا پورا کتا جائز ہے، حلال ہے، اور لعاب بھی اس کا نجس نہیں ہے۔ جو اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے وہ امر تعبدی ہے، جبکہ جمہور علماء اس کو نجس کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں، امام شافعی اس کو پورا نجس کہتے ہیں، اور امام حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد کی جو صحیح روایت ہے اس کے مطابق کتے کا صرف لعاب اور جھوٹا نجس ہے، باقی اس کا بدن نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ اور بعض دوسرے محققین نے اسی کو ترجیح دی ہے، اور اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ اگر اس کے بدن میں رطوبت لگی ہے اور کسی چیز پر چھو جائے تب تو اسے دھو لینا بہتر اور احوط ہے۔ اگر سوکھا ہے تو اس سے معاملہ نجاست کا نہیں ہوگا۔ لعاب اور منہ کا اگر حصہ کہیں لگتا ہے تو اس میں نجاست ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا ہے۔ شکاری کتے کے لیے، جن کتوں کو پالنے کی اجازت دی گئی ہے کہ شکار کے لیے، کھیتی یا گھر کی حفاظت کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے، شریعت میں اس کی اجازت اور استثناء موجود ہے۔ اس میں بھی اہل علم نے کچھ باتیں وضاحت کی ہیں کہ اگر گھر پر پالنا ہے تو ایک تو یہ کہ اگر چوری کا یا کوئی اور قسم کا خطرہ نہیں ہے یا کتے کا کوئی بدل موجود ہے تو اسے اختیار کر کے کتے کا استعمال کرنے کو حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین اور بعض علماء نے کہا کہ اگر شہروں کے بیچ میں انسان بستی میں رہتا ہے اور وہاں چوری کا یا کسی جانور کے خطرہ نہیں ہے تو ایسے مقام پر کتا پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیہات میں یا کھلے میں جہاں اسے کچھ خطرات ہیں اور کتے کے وجود کی وجہ سے اسے ان خطرات سے تحفظ کا
احساس ہو سکتا ہے، تو ایسے مقام پر اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقصد کے تحت، بخاری اور مسلم کی مختلف روایتوں میں ہے کہ شکار کے لیے ریوڑ کی حفاظت، کھیتی کی حفاظت کے لیے جو ہے کتا پالا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص کتا پالے گا ہر روز اس کے عمل سے 1 قیرات اجر کی کمی ہوگی۔ ایک روایت میں ہے 2 قیرات۔ یہ دونوں روایتوں کو تطبیق دیتے ہوئے محدث علماء کرام محدثین نے بیان کیا کہ یہ کتے کے نقصان دہ پہلو، جو کم نقصان دہ اور زیادہ نقصان دہ ہے، یا کم ضرورت اور زیادہ ضرورت کا پہلو ہے، اس اعتبار سے اس اجر میں کمی ہوگی۔ بعض لوگوں نے شہروں اور دیہاتوں میں فرق کیا ہے۔ تو خیر یہ تو فقہی مسائل کا معاملہ ہے۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شکار کا کتا اگر انسان پالتا ہے تو اس کے بدن وغیرہ کا مس ہونا ایک ممکن بات ہے۔ اب وہ چونکہ تربیت یافتہ ہے تو اس کے شکار کو حلال جو قرار دیا گیا ہے، وہ اپنا لعاب یا منہ اس میں نہیں لگائے گا، جہاں تک کلب معلم تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اہل علم نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ ایسے کتوں کو جنہیں جائز مقاصد کے تحت پالا بھی جا رہا ہے تو انہیں گھروں سے باہر رکھا جائے، گھر کے استعمال کی چیزوں میں سے دور رکھا جائے۔ ان کو، جیسا کہ آج مغربی دنیا کا ایک فیشن شعار سا بن گیا ہے، پہچان سی بن گئی ہے، ایسا نہ کیا جائے کہ کتوں کو اپنے منہ سے جو ہے چوما جائے، اس کو مس کیا جائے اور اس طریقے سے گھل مل جایا جائے جیسے ایک انسان دوسرے انسان سے گھلتا ملتا ہے۔ انہیں ان کے دائرے میں رکھا جائے۔ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیرقہ ثم لیغسلہ، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اسے چاہیے کہ اس میں جو چیز موجود ہے اسے بہا دے، پھر اسے 7 مرتبہ دھوئے، احداہن بالتراب، جن میں سے 1 مرتبہ مٹی سے ہے۔ بخاری مسلم کے الگ الگ الفاظ ہیں۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ انسان اس برتن سے نہ کھائے پیے جس میں کتے نے منہ ڈالا ہو اور اپنے منہ کے ذریعے سے اس کو آلودہ کیا ہو، ہاں، اپنے منہ اور ناک کے اثرات کو ڈالا ہو، اس لیے کہ اس کے منہ اور ناک میں، اس کے لعاب اور اس کے ریق میں جو ہے مختلف قسم کے جراثیم اور بیماری کا سبب بننے والے کیڑے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی اسلام کا ایک معجزہ ہے، علمی معجزہ، جو جدید طب اور جدید تحقیقات سے بہت پہلے سبقت کر کے اس نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، جس نے جدید طب نے یہ بات ثابت کی، سائنسی تحقیق نے یہ بات قبول کیا، مانا اور مشاہدہ کیا، تجربہ کیا کہ کتے انسان کے جسم میں بہت سارے جراثیم منتقل کرتے ہیں، اس کا سبب بنتے ہیں۔